السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رضوان نور اعظمی ہوں اور آپ سے مجھے آج بڑے اہم ٹاپک پہ چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری اس گفتگو میں میرے ساتھ رہیں اور اس کو مکمل سنیں اور اس کو آگے پہنچائیں تاکہ نیکی کے اندر آپ کا حصہ بھی برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ایسے لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو تقوی والے ہیں۔ تو عام طور پر ایک سوال اور ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس بات کو واضح کریں کہ تقوی والے تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، خدا ترس ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے، ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ ہدایت کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور حق کے راستے کی تلاش میں سرگرداں ہیں، ان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو عام طور پر یہ دیکھا جائے تو یہ سوال بڑا ویلڈ ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو آج کوشش کروں گا کہ اس مختصر سی گفتگو کے اندر اس چیز کو بیان کروں کہ قرآن متقی انسان کس کو کہتا ہے، قرآن کی نظر میں متقی کون ہے۔ تو اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن کی نظر میں متقی وہ شخص ہے جس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز کا دائیہ موجود ہے، وہ نیکی اور بدی کے اندر تمیز کر سکتا ہے، اس کے اندر اخلاقی معیار موجود ہے نیکی اور بدی کا، اس کے اندر اخلاقی حس برقرار ہے، وہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے، حق کو حق سمجھتا ہے اور برائی کو برائی سمجھتا ہے، باطل کو باطل سمجھتا ہے۔ وہ شخص ہے جو قرآن کی نظر میں متقی ہے، قرآن اس کو متقی کہتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس کے اندر یہ حص اگر برقرار ہے تو وہ پھر بدی سے بچنے کی کوشش کرے گا اور پھر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات، اور اگر اس نے اللہ کو پہچان لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وہ واقف ہے، تو آگے بڑھ کر پھر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے شخص کو قرآن متقی کہتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو اس اعتبار سے ان تمام چیزوں سے خالی ہے، اس کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز نہیں ہے، اس کے اندر اخلاقی حس برقرار نہیں ہے، وہ پھر ایسے اندھے شخص کی طرح ہے جس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے آگے آپ ہیرے پھینک دیں، چونکہ اس کو ان کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہے، وہ ان کو کانچ کے ٹکڑے سمجھے گا۔ اسی طرح بھینس کے آگے آپ بین بجاتے رہیں تو اس کو بس آواز آئے گی، اس کے علاوہ اسے کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایسا شخص جس کو بھوک نہیں ہے، جس کو طلب نہیں ہے، اس کے آگے آپ رنگ برنگے کھانے اور طرح طرح کے پکوان رکھ دیں گے تو وہ ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، اس لیے کہ اسے تو بھوک نہیں ہے، اس کے اندر خرابی ہے۔ اسی طرح عام طور پر ہماری مائیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے بہت کوئی اچھے اچھے پکوان تیار کرتی ہیں اور منتیں کرتی ہیں، خوش آمد کرتی ہیں کہ بیٹا یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے خاص بنایا ہے، تو بچہ ہے اس کی طرف رخ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو طلب نہیں ہے، اس کو بھوک نہیں ہے۔ تو جس کے اندر طلب نہیں ہے، اس کے آگے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی رکھ دیں گے تو اس کو اس کی رغبت نہیں ہوگی، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا طلب ضروری ہے، اور یہ طلب ہے نیکی کی اور برائی سے بچنے کی جو اندر دائیہ ہے، اس کو عام طور پر قرآن جو ہے وہ متقی پن کہتا ہے۔ تقوی، بچنے کی کوشش کرنا اور نیکی کا ارادہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا۔ تو اس اعتبار سے ھدی للمتقین کا جو لٹرلی مفہوم بنتا ہے، جو اس کا
लुग़वी एतबार से मफ़हूम बनता है वो यही है जो मैंने आपके सामने रखा। ऐसा शख्स जिसके अंदर नेकी और बदी की तमीज़ हो, उसकी अखलाकी हिस्स जो है वो बेदार हो, वो नेकी को नेकी जानता हो, बुराई को बुराई जानता हो, ऐसा शख्स ही फिर बदी से बचने की कोशिश करेगा। तो कुरान से हदायत के लिए जो शर्त लाजिम है वो ये है कि इंसान के अंदर नेकी और बुराई की तमीज़ मौजूद हो, इंसान के अंदर नेकी और बुराई की तमीज़ मौजूद हो और उसके अंदर बदी से बचने का जज्बा भी पाया जाता हो। ऐसे शख्स को कुरान अपनी ज़ुबान में मुत्तकी शख्स कहता है, और ये वो तारीफ़ है जो लुग़वी एतबार से तकवा की जाती है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने इसकी इस्तिलाही तारीफ़ बयान करूँगा, इसकी टर्मिनोलॉजी बयान करूँगा कि मुत्तकी की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है। इंशाअल्लाह वो अगली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। आपसे गुजारिश है कि इस काम के अंदर मेरा साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मौसूल होती रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।